اور عزیزان محترم تشریف لاندے نے جناب صاحبزادہ جناب حضرت علامہ قاری محمد بلال حسین چشتی نظامی صاحب خطیب اعظم گجرانوالہ عزیزان محترم آپ صاحب دس گئے نے کہ وہ مبشرم درمیان ہے یہ خوشخبری سنانے والا. آج بھی بندے قرآن پاک جو لفظ پڑھ کے پوچھ رہے ہیں کتنے میلاد لکھے ہیں. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے خوشخبری دینا آیا اس نبی تھی جس کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آج بھی یہ لوگ لفظ پوچھ کے ساڑھے سنیاں نو آندے نے وہ جڑا میلاد تے خرچ کرتے ہو کسی یتیمہ نو دے دیا کرو, بیوہ نو دے دیا کرو. عجیب عجیب گلاں نے, لیکن میں سمجھنا ہوا کہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن غور فکر نہیں کرتے. میں جناب حافظ محمد بلال حسین صاحب رضا دے دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما ارسلنا برسول الا بلسان قومہ لیبین لہم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و بالا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. لائق صد احترام مشائخ اعظام, علماء کرام, عاشقان مصطفیٰ, سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دربار عالیہ حضور فخر المشائخ پیر طریقت رہبر شریعت, ہمارے دلوں کی دھڑکن, ہماری جان کی جان, حضور میاں جی صوفی محمد حسین صاحب چشتی نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کے مزار اقدس پر انعقاد پذیر ہے جس میں مجھے اور آپ کو حاضری کا اللہ نے شرف عطا کیا ہے. میں ابرار سے گزارش کر چکا ہوں کہ یہ محفل اور یہ جو میری گفتگو ہے یہ ریکارڈ نہ کی جائے. یہ اتنی اہم نہیں ہے جتنی اہم گفتگو حافظ صاحب نے فرما دی ہے. یہ چند ٹوٹے پھوٹے جملے ہیں جو ایک تعلیم و تربیت کا ایک میں نے کوشش کی ہے کہ ایک امتزاج بن جائے تاکہ ہمارے آنے کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو جائے. اس میں خواتین کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی ایک اجتماعی سبق ہے جس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. دیکھیں, آپ جن جن علاقوں سے آئے ہیں ہر علاقے میں جتنے بھی آپ کے مساجد کے اندر علماء ہیں, فضلاء ہیں, خدام دین ہیں, انہوں نے آپ کو یہ سبق اور درس دیا ہے کہ اپنی گلیاں سجائیں, اپنے بازار سجائیں, لائٹنگ کریں, کمکمے لگائیں, اپنے راستوں کو خوبصورت بنائیں اور ہر طرح کی لائٹنگ سے اپنے اطراف و اکناف کو مزین کریں. میاں صاحب کی توجہ چاہوں گا, کائنات ادھر کی ادھر ہو جائے, آپ نے اب میری طرف دیکھنا ہے, ادھر ادھر نہیں آپ نے دیکھنا. صاحب مسند کی ایک جو کج روی ہوتی ہے نا, ایک لمحے کے لیے آنکھ کو پھیر لینا, یہ پوری محفل کو ادھر سے ادھر کر دیتا ہے. سب یہ سبق اور درس دیتے ہیں, راستوں کو سجائیں, گلیوں بازاروں کو مزین کریں, ہر طرف رعنائیاں ہوں, ہر طرف شستہ شگفتہ ماحول ہو. ایسا خوبصورت نظارہ کس لیے ہے؟ کیا ان راہوں سے کسی نے گزرنا ہے؟ تو جواب ہے کہ ہاں, ان راہوں سے اس نے ہی گزرنا ہے جس نے گلی کو سجایا ہے, جس نے لائٹنگ کی ہے اسی نے ہی گزرنا ہے, کسی اور نے نہیں گزرنا.
کمال کی بات یہ ہے کہ ہم خود ہی راہوں کو سجاتے ہیں، خود ہی رہنمائیاں، خود ہی خوبصورت ماحول کریٹ کرتے ہیں، اور خود ہی اپنی راہوں کو مزین کر کے ادھر سے گزرتے بھی ہم خود ہیں، کسی اور نے نہیں گزرنا ہوتا۔ ہم اپنی راہوں کو اپنے لیے سجاتے ہیں کہ ہم نے ادھر سے گزرنا ہے۔ ایک سبق وہ ہے جو آپ کو وہاں سے ملا جس کی طرف میں نے اشارہ کیا، ایک سبق وہ ہے جو آپ یہاں لینے کے لیے آئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس سبق میں اور اس سبق میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہاں پر گلیاں بازار سجا کر آپ نے خود گزرنا ہوتا ہے، تعلیم یہ دی جاتی ہے ارے جن راہوں سے گزرنا ہو ان کو خوبصورت بنا لو۔ ان مزارات پہ ہونے والی محافل میں سبق یہ دیا جاتا ہے یا اپنے دل کو سجا لو، وہ تمہاری گزرگاہ ہے، یہ مصطفیٰ کی گزرگاہ ہے۔ وہاں صرف تم گزر جاؤ گے اور دل جو ہے یہ تو مصطفیٰ کے ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ تو جہاں تمہارا گزر ہو وہ خوبصورت ہو، اور جہاں یار کا ڈیرا ہو ادھر توجہ ہی نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ساری زندگی راہوں کو سجاتے گزر گئی، ارے دل قلب کی طرف کسی نے توجہ نہ دی۔ آستانوں پہ جانے والوں، آج آپ کو یہ سبق لے کر جانا چاہیے، آپ نے گلیوں بازاروں کو بھی سجانا ہے، آپ نے اپنے دلوں کو بھی سجانا ہے۔ جب آپ اپنے دل کی دنیا کو تبدیل کریں گے تو پھر وہ جو دعا آپ کرتے ہیں نا، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، پھر آنکھ لگے گی، پھر مصطفیٰ بھی آئیں گے، اور جب اٹھو گے تو پھر لبوں پر درود و سلام کے نغمے بھی جاری ہوں گے۔ اب یہاں ایک بات خاص ہے، اس کے لیے پھر میں چاہوں گا کہ آپ کی توجہ۔ دل کی دنیا تبدیل کرنا بڑا ضروری ہے، وگرنہ عبادت بھی رہے گا، آپ معرفت الہی کے رستے پہ کسی طرح چل سکتے ہی نہیں، آپ کے اندر وہ چیز پیدا ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ اپنے قلب کی کیفیت کو تبدیل نہیں کرتے۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں آج بھی ان کی خانقاہوں پر یہ لطائف کا جو ایک ذکر کا تسلسل ہے، اس کی خوبصورتی، اس کا منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ اسی طرح دیگر آستانوں پر بھی اسی طرح ہے۔ دلائل الخیرات شریف لے لیں، سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ میں سب سے زیادہ پڑھا جانے والا یہ وظیفہ دلائل الخیرات شریف۔ اب میں بات کر رہا تھا کہ میری گفتگو میں خواتین کے لیے اور نوجوانوں سب کے لیے میسج ہے۔ دلائل الخیرات کے مصنف خود فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں مصر کی طرف گیا تو وہاں پر راستے میں نماز کا وقت ہوا اور مجھے وضو کرنا تھا، پانی کی تلاش میں نکلا تو مجھے ایک کنواں نظر آیا۔ جب میں کنویں کے پاس پہنچا میں نے دیکھا کہ نہ وہاں پر کوئی ڈول ہے نہ وہاں پر کوئی رسی ہے۔ میں نے ادھر ادھر اپنی نظر کو جنبش دی لیکن کہیں سے بھی مجھے خاطر خواہ جواب نہ ملا۔ اچانک اسی کنویں کے کنارے کے پاس ایک جھونپڑی تھی، اس جھونپڑی نما چھوٹے سے گھر پر ایک بچی کھیل رہی تھی۔ اس نے جب دیکھا تو فرمایا من انتا، تو کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں انا محمد بن سلیمان الجزولی، میں محمد بن سلیمان جزولی ہوں۔ تو پوچھا کہ کیا چاہتے ہیں، کیا تلاش کر رہے ہیں؟ کہنے لگے وضو کرنا تھا، پانی نہیں ہے، ڈول اور رسی بھی نہیں ہے، پانی کیسے نکالوں؟ اس چھوٹی سی بچی نے کہا تو کیسا محمد بن سلیمان ہے؟ تیرا شہرہ تو میں نے بڑا سنا تھا، تیری تعریف تو میں نے بڑی سنی سی، 4 دانگے عالم تیری شہرتوں کے چرچے ہیں، لیکن تو کیسا بندہ ہے کہ بغیر ڈول اور بغیر رسی سے تو پانی بھی نہیں نکال سکتا؟ جب یہ بات ہوئی آپ فرماتے ہیں مجھے سمجھ نہ آیا، میں حواس باختہ ہوا۔ اس نے پھر مجھے وہی اپنے لفظوں کا
جو ہے وہ کوڑا مارا اور کہنے لگی کیسا ہے تو محمد بن سلیمان بغیر ڈول اور رسی کے پانی نہیں نکال سکتا؟ وہ آگے بڑھی اور اس نے اس کنویں کے اندر تھوکا. فرماتے ہیں مجھے پتہ نہیں چلا پہلے تھوک پیندے میں پہنچا یا پانی پہلے اوپر آیا. فرماتے ہیں مجھے وضو تو بھول گیا, میں حیران ہو گیا یہ کیا ماجرا ہے. خیر جب فراغت ہوئی میں نے پوچھا بیٹے آپ کون سا وظیفہ کرتے ہو, یہ کس وظیفے کی برکت سے یہ سب کچھ ممکن ہوا؟ اس نے کہا بکثرت صلاۃ علی النبی. اس نے کہا کہ یہ مصطفیٰ پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی برکت ہے. آپ فرماتے ہیں جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے دل میں ٹھان لی کہ میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر, میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنے کے لیے ایک ایسی کتاب لکھوں گا جو کتاب مقبول عرب و عجم بھی ہوگی اور بارگاہ خداوندی میں اس کی قبولیت کی التجا بھی کروں گا. اور آج وہی جو دلائل الخیرات شریف ہے وہ سلسلہ عالیہ چشتیہ سمیت کئی اکابرین نے اپنے اپنے وظائف میں اس کو شامل کیا. اب میں جو بات جس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ درود و سلام یہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی صفت و ثنا ہے. اگر آپ کی توجہ ہو تو ذرا بول دیں یار پلیز 2 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں. جتنا بھی ضروری کام ہے نا آپ کا ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر دیکھنا بھی طبیعت پر ناگوار گزرتا ہے. چھوڑ دیں, بالکل چھوڑ دیں. مصطفیٰ کی ذات پر درود و سلام پڑھنا یہ حضور علیہ السلام کی اتنی بڑی ہمارے اوپر کرم نوازی ہے. جس کو درود کا فیض ملے, جس کو سلام کا فیض ملے, جس کو حضور کی کسی صفت کا فیض ملے اس کے تھوک میں اتنی برکت ہوتی ہے. ارے صوفیاء وہ صوفیاء ہیں جن کو حضور کی صفات سے بھی فیض ملتا ہے, جن کو حضور کی ذات سے بھی فیض ملتا ہے. حضور کی ذات سے بھی فیض ملتا ہے اور حضور کی صفات سے بھی فیض, بولیے حضور کی صفات سے بھی فیض ملتا ہے. اب میں اپنے لفظوں کو بالکل اختتام کی طرف لاؤں اور ان کو سمیٹوں تو میں یوں کہوں گا اے میرے پیارے بھائیوں آپ اپنے مصطفیٰ کا میلاد جس زبان میں چاہیں مرضی پڑھیں. تھوڑا سا ساتھ دیں گے ذرا سبحان اللہ کہہ کر. اصل میں روایتی گفتگو کا میں قائل نہیں, دل چاہ رہا تھا کہ آج آپ کو کچھ شعر وغیرہ بھی سنائیں لیکن وقت بڑا بے وفا ہے, وقت کے دامن میں وسعت نہ تھی اس لیے کوئی شعر بھی نہ آج آپ کو سنا سکا. تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام حضور کی ذات کا بھی فیض اور حضور کی صفات کا بھی فیض صوفیاء کو ملتا ہے. بولیے کس کو ملتا ہے؟ صوفیاء کو ملتا ہے. جو بات کہنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ آج آپ یہاں پر جمع ہیں, پیغام یہ دینا چاہتا ہوں آپ نے اپنے مصطفیٰ کا یوم میلاد اپنے اپنے الفاظ جملوں اپنی زبانوں میں گنگنا کر پڑھ کر آپ نے منانا ہے اور منوانا بھی ہے. کیوں جناب؟ حضور کا میلاد منانا بھی ہے اور منوانا بھی ہے. ساری سال کی 7 گھڑیاں اغیار کی گزر جاتی ہیں فتوے گھڑتے ہوئے, دلائل تلاش کرتے ہوئے کہ کوئی گلیاں سجائے گا تو یہ دلائل ہوں گے, کوئی بازار سجائے گا تو یہ دلائل ہوں گے, کوئی یوم میلاد بنائے گا, جھنڈے لگائے گا, لائٹنگ کرے گا, رد کے لیے یہ دلائل ہوں گے. ارے میلاد کا موسم آتا ہے, عاشق ایک دفعہ جھوم کر درود و سلام پڑھتے ہیں, سارے دلائل سب دلائل ختم. اور مصطفیٰ کے دیوانے کیا کہتے ہیں؟ سب سے اولا والا, سب سے بالا و بالا, اپنے مولا کا پیارا, دونوں عالم کا دولا, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ, رسولوں سے اعلیٰ. بولیے حضور رسولوں سے اعلیٰ,
میرے آقا سے پہلے جتنے بھی نبی آئے اور ان کی امتیں آئیں، سب نے حضور کے آنے کا ذکر کیا۔ ہم میں اور ان میں فقط ایک زمانے کا فرق ہے، وہ سارے کہتے آئے کہ حضور آ رہے ہیں، حضور بس وہ بولیں جن کے دل سے آواز نکل رہی ہے۔ کوئی مجبوری کا نہ میں قائل ہوں، نہ میں مجبوری سے کسی کو بلواتا ہوں۔ ان سب کا کہنا تھا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، اور ان کی امتوں کا کہنا تھا کہ حضور، بولو حضور حضور، اور ہم سب کچھ کر کے کہتے ہیں وہ آ نہیں رہے، وہ آ گئے ہیں۔ بولیے حضور ہے، بولیے حضور آ گئے ہیں۔ اب میں کہتا ہوں کہ جس زبان میں چاہیں آپ مصطفیٰ کی تعریف و توصیف کریں، میرے آقا ہر زبان کو جانتے ہیں۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ ہم نے ہر رسول کو اس رسول کی قوم کی زبان دے کر بھیجا۔ مثال کے لیے ایک اختصار کے ساتھ بات عرض کر دوں، نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر چلتی رہی، 80 غلام اس میں بیٹھے ہیں، مرد عورتیں، 950 سال کی محنت ہے۔ توجہ ہے بھئی، جنہ دی توجہ ہے ذرا وہ بولو سبحان اللہ۔ اے بندے ایڈے ڈاڈے ہوندے نے کہ نبی 950 سال تبلیغ کرے تے بندے سارے 80 نال لگدے نے۔ سانو لوگ آندے نے جی تانوں 20 سال ہو گئے نے مسجد دے اندر، اے بندیاں دا دل کیوں نہیں بدلیا؟ میں کہ اے سوال نوح علیہ السلام دے کولوں بھی ہویا سی، عالم تصورات میں ان سے بھی پوچھا گیا تھا، جناب آپ اللہ کے نبی ہیں تو یہ ماجرا کیا ہے؟ تو جواب ملتا ہے کہ دل کی سختی ہے نا، پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور پھر زبانیں بھی کھولتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ 80 افراد آپ نے فرمایا تم بیٹھو، کشتی رکی، فرمایا تم ادھر ٹھہرو، میں نیچے جاتا ہوں پہاڑ کے نیچے، پتہ کر کے آتا ہوں کہ جگہ زمین خشک ہوئی یا نہیں۔ جب زمین سے ہو کے واپس گئے نا کشتی میں، تو وہ جو 80 افراد تھے وہ 80 زبانوں میں باتیں کر رہے تھے۔ تو نوح علیہ السلام نے جب سنا، لوگوں نے کہا پریشان ہو گئے، میں کہتا نہیں، متعجب ہوئے، لیکن پھر حیران ہوئے، پھر خوش بھی ہوئے۔ کیوں؟ 80 امتی ہیں، 80 زبانوں میں بات کر رہے ہیں، اور صدقے جاؤں اللہ کے نبی نوح علیہ السلام 80 لوگوں کی زبانوں کو جانتے ہیں، 80 لوگوں کو جواب بھی دیتے ہیں۔ نوح علیہ السلام تو دنیا سے چلے گئے، 80 زبانیں ان کی ثابت ہیں، انہوں نے زبان کے ساتھ کلام کیا، لیکن میرے مصطفیٰ کی نبوت اور رسالت تو قیامت تک کے لیے ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جو ایک قوم کے لیے آئے وہ ایک قوم کی زبان جانتا ہے، اور جو قیامت تک کے لیے آئے اپنے ہر غلام کی زبان کو جانتا ہے۔ نبی دے دوارے تے غلاماں دیاں ٹولیاں، نبی دے دوارے تے، نبی دے دوارے تے ایک سونا جان دائے، ایک سونا جان دائے، بولو ایک سونا جان دائے سب دیاں بولیاں۔ لو جی آخری گل، جس نبی کے علم کی میں بات کر رہا ہوں، میرے مصطفیٰ اپنے ہر دور کے ہر امتی کی ہر بات کو جانتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کی علم کی دلیل دے رہا ہوں، آپ کو بھولے کہ نہیں، آپ کسی کالج یونیورسٹی یا کسی بھی اسکول سے متعلق ہیں، طالب علم ہیں، تو اس بات کو یاد رکھ لیں۔ ایک دن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں، آقا یہ آسمانوں پر جو چمکنے والے ستارے ہیں، میرے آقا کیا ان کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فوراً فرمایا ہاں۔ میاں صاحب آپ ہاں کہیں گے تو سب ہاں کہیں گے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ ہاں عائشہ، نعم، ہاں۔ اب دیکھیں، یہ ایک آن کی بات تھی، ایک ساتھ کی بات تھی، ایک گھڑی کی بات تھی۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایک گھڑی کے اندر جان لیا، پوری کائنات میں قیامت تک اپنے غلاموں کو دیکھ لیا کس کی نیکیاں ہیں۔ آپ نے صدیق اکبر سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری غلام تک دیکھا، تو آپ نے ایک نظر میں دیکھ کر میرے حضور نے فرمایا ہاں۔
عائشہ صدیقہ بھی کب خاموش رہنے والی تھی، کیونکہ امت کی مشکل کشا تھی نا۔ اگر سوال نہ کرتی تو ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ عرض کی آقا پھر وہ کون ہے؟ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا میں سوچتا ہوں، میں سوچ کر بتاتا ہوں، کل پوچھنا۔ میرے حضور نے فرمایا عمر۔ کیا فرمایا؟ عمر کتنی نیکیاں ہیں؟ فرمایا ستاروں کی تعداد کے برابر۔ بس آپ نے یہاں تک ہی سنا نا۔ اب میں سٹوڈنٹس کو میں ان کی توجہ چاہوں گا اور میں ان کو ایک مثال دیتا ہوں۔ یہ ہمارے اس کائنات میں یہ جو نظام شمسی ہے، اس میں یہ ستارے سیارے ہیں کتنے؟ کہتے ہیں کہ 21 چاند ہونا تو ہماری زمین میں وہ پورے آ سکتے ہیں۔ 21 چاند۔ کینیڈا جیسے ملک کے اندر 5 چاند آ سکتے ہیں۔ چاند کا یہاں سے فاصلہ 3,84,400 کلومیٹر ہے، اور اس طرح کے ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں ستارے اور سیارے جو ہیں وہ ایک کہکشاں میں پائے جاتے ہیں جس کا حصہ ہمارا نظام شمسی ہے۔ یوں سمجھیں کہ ایک کہکشاں کے اندر اگر 1 ارب کے قریب ستارے اور سیارے پائے جاتے ہیں تو اس طرح کی لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں جو کہکشائیں ہیں وہ دریافت ہو چکی ہے، اور پھر کہکشائیں مل کر ایک کلسٹر بنتا ہے۔ گویا کہ آج تک سائنس یہ ثابت نہ کر سکی کہ ان ستاروں اور سیاروں کی تعداد کتنی ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، حضور میاں جی محمد حسین سرکار کے قدموں میں کھڑا ہو کر بڑے دعوے سے یہ بات کرتا ہوں، کائنات میں ایک ہی ذات ہے جس کو پتا ہے کہ ان کی تعداد کتنی ہے، اور وہ میلاد والے آقا آمینہ کے لال کی ذات ہے۔ تو حرف آخر یہ ہے کہ میرے اور آپ کے پیارے آقا اپنی اس کائنات میں آنے سے پہلے بھی ہر چیز کا علم رکھتے تھے، اور اپنے آنے کے بعد بھی قیامت تک کی چیزوں کا علم رکھتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے احوال سے باخبر ہیں، یہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ میں اپنی گفتگو کے اختتام پر میاں صاحب کی طرف سے، اپنے برادران کی طرف سے آپ کا شکر گزار ہوں۔ آپ نے ہمارے آستانے کو زینت بخشی۔ آپ اس آسمان کے ستارے ہیں، یہ جتنے بھی حضور کے غلام آئے ہیں نا، آپ اس آستان شریف کی دھرتی کے ستارے ہیں۔ آپ کی چمک سے یہ آستانہ چمکتا ہے، اور اس آستانے کا سورج میرے اور آپ کے کریم حضور میاں جی صوفی محمد حسین صاحب، جن کی تابانی، جن کے فیض و برکات نہ کل کم تھے نہ آج کم ہیں۔ ہم نہیں رہیں گے لیکن ان کا فیض باقی رہے گا۔ آنے والوں ہم میں سے کوئی بھی نہ رہے لیکن ہمارے کریم والد کریم کا جو فیض ہے انشاءاللہ وہ قیامت تک جاری رہے گا۔ آپ کے آنے کا شکریہ۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ آمین 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 وما علیہ الا البلاغ۔